بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اخوان، اگر آپ آن لائن ایگزام لینا چاہتے ہیں یا آن لائن کوئز بنانا چاہتے ہیں یا اسی طرح سے آن لائن اپنے مدرسے کا داخلے کا فارم وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسانی کے ساتھ بنا سکیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ لکھے گوگل فارم۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے سامنے آئے گا گوگل فارمز فری آن لائن سروے فار پرسنل یوز، اس پہ کلک کیجئے۔ دیکھیں یہ عربی میں آ گیا ہے اور یہاں سے آپ لینگویج جو ہے چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے عربیہ، یہاں پہ انگلش کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ 4 آپشن ہوں گے: ڈاکس، سیٹس، سلائڈس، فارمز۔ تو آپ کو فارمز پہ ہی کلک کر کے رکھنا ہے اور یہاں پہ گو ٹو گوگل فارمز پہ کلک کر دیجیے۔ دیکھیے، یہ فارم بنانے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک جی میل کا اکاؤنٹ ہو اور اسی جی میل کے اکاؤنٹ میں جو ہے آپ کا جو فارم ہے وہ سیو رہے گا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلا باکس کچھ اس طرح سے سامنے کھلے گا۔ اب یہاں پہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ کس چیز کے لیے فارم بنا رہے ہیں، کوئز کے لیے بنا رہے ہیں یا آن لائن ایگزام کے لیے یا جو ہے ایڈمیشن فارم بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا ٹائٹل دے دیجیے گا۔ میں ابھی ایڈمیشن کے لیے بنا رہا ہوں تو ٹائٹل دے رہا ہوں ایڈمیشن فارم۔ اور یہاں پہ جو ہے فارم کا ڈسکرپشن آپ دے دیجیے گا، مطلب ایڈمیشن کے جو شروط وغیرہ ہیں اور ایڈمیشن کی تاریخ کب شروع ہو رہی ہے، کب ختم ہوگی، یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ میں لکھ دے رہا ہوں کہ لاسٹ ڈیٹ تو میں اتنا لکھ دیا ہوں، ورنہ آپ کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں کافی تفصیل کے ساتھ۔ تو ایڈمیشن فارم میں سب سے پہلے نام ہوتا ہے، تو میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہوگا شارٹ آنسر، تو اس پہ کلک کر دیجیے گا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو شارٹ آنسر پہ کلک کر دیجیے گا کیونکہ نام چھوٹا سا رہتا ہے، شارٹ آنسر میں ہی ہو جائے گا۔ اور اس کو ریکوائرڈ کر دیجیے گا، یعنی ضروری ہے اور لازمی ہے یہ کہ اس کو نام ڈالا جائے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کویشچن کیجئے اور یہاں پہ جو ہے جینڈر پوچھ لیجئے۔ دیکھیں، جینڈر یہاں پہ لکھیں گے تو کچھ آپشن یہاں پر آٹومیٹک آ جائیں گے، تو اگر چاہیں تو یہاں پر ایڈ آل کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ آپشن ایک دیا ہوا ہے، تو لکھ دیجئے میل اور فیمیل، یا یہاں پہ ایڈ کر لیجئے تب بھی چل جائے گا۔ 4 آپشن یہاں پر آپ کے سامنے ایڈ ہو جائیں گے، 3 آپشن یہاں پہ ایڈ ہو گئے ہیں۔ ڈراپ ڈاؤن پہ کلک کر دیجئے۔ ڈراپ ڈاؤن پہ کرنے کے بعد جو ہے نیچے سے جو ہے ڈراپ ہوگا اور کسی ایک ہی آپشن کو وہ اختیار کر سکیں گے۔ اور اس کو بھی ریکوائرڈ کر دیجئے کہ یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تاریخ پیدائش کے لیے ایک بنا دیجئے اور یہاں پہ لکھ دیجئے ڈیٹ آف برتھ۔ اور اس میں جا کے یہاں پہ ڈیٹ آپ جو ہے اختیار کر لیجئے، ورنہ شارٹ آنسر بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ڈیٹ اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پورا کیلنڈر ان کے سامنے کھل جائے گا اور اپنے جو ہے تاریخ پیدائش کو وہاں سے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو ہیں اہم چیزیں جو الگ الگ طریقے سے ہیں اس کو میں بتا رہا ہوں، ورنہ آپ جو ہے فادر کا نام بھی پوچھیں گے اور موبائل نمبر بھی پوچھیں گے، ای میل بھی پوچھیں گے،
تو اگر موبائل نمبر مانگنا ہوگا تو موبائل نمبر جو ہے ایڈ کویشچن پہ کر کے اور اسی طرح سے شارٹ آنسر پہ شارٹ آنسر کر دیجیے گا کہ شارٹ آنسر بولیں. اور اسی طرح سے فادر کا نام ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور ضروری ہے کہ فوٹو جو ہے ہمیں طالب علم کا مانگنا ہے, تو فوٹو کیسے ایڈ کریں گے. تو ایڈ کویشچن پہ جائیے اور یہاں پہ لکھ دیجیے فوٹو, اور یہاں پہ ملٹیپل چوائس جو لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کیجیے اور یہاں پہ فائل اپلوڈ پہ کلک کیجیے. اس کے بعد یہاں پہ آئے گا کنٹینیو پہ کلک کیجیے. اب یہاں پہ ہے کہ فائل جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہونی چاہیے, پی ڈی ایف کی شکل میں, ڈاکومنٹ کی شکل میں یا امیج کی شکل میں. تو وہ فوٹو کس ٹائپ کی اپلوڈ کریں گے تو یہاں سے آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپشنس آ جائیں گے. تو یہاں پہ امیج پہ کلک کر دیجئے اور یہاں پر دیا ہوا ہے کہ کتنے جو ہے امیج وہ ڈال سکتا ہے. تو 1 سے لے کر کے 10 امیج تک وہ جو ہے ایک ہی مرتبہ میں ڈال سکتے ہیں. تو آپ صرف ایک پہ کلک کریں گے تو 1 سے زیادہ امیج وہ اپلوڈ نہیں کر سکیں گے. اور یہاں پہ جو ہے امیج کی سائز کتنی ہونی چاہیے, کتنی MB کا ہونا چاہیے. اگر یہاں پر آپ 1 MB کو اختیار کریں گے تو 1 MB سے اوپر کا جو امیج ہوگا وہ یہاں پہ وہ لڑکا اپلوڈ نہیں کر سکتا ہے. تو اس کو کم سے کم 10 MB تک کر دیں یا 1 MB رہنے دیں, اور اس کے بعد اس کو بھی ریکوائرڈ کر دیں. تو دیکھیے یہ جو ہے اسی طرح سے پورا فارم آپ تیار کر لیجئے گا اور پھر چلے آئیں گے اس پہ اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے. تو یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیے یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کلر کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں. جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ یہاں سے اختیار کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی یہاں پر امیج چاہیے, مثلا آپ کے اسکول کا یا آپ کے کالج کا کوئی یہاں پہ امیج ڈالنا ہے, تو یہاں سے آپ چوز امیج پہ جا کے آپ کلک کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ آٹومیٹک کچھ امیج آ جائیں گے تو اسے نہیں اختیار کرنا ہے. یہاں اپلوڈ پہ جائیے اور یہاں پہ براؤزر پہ کلک کریں گے تو آپ کا پورا فائل کھل جائے گا. تو ایسے ہی میں ایک امیج جو ہے ڈال کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں سے آپ اپلوڈ کر لیجئے. دیکھیں اپلوڈ ہونے کے بعد جو ہے یہاں پر ڈن پہ آپ کر دیجئے گا. دیکھیں میں لیپ ٹاپ کا اسکرین شاٹ جو ہے لیا تھا, اسی کو یہاں پہ ایڈ کر دیا ہوں. تو اسی طرح سے آپ کوئی بھی فوٹو, مثلا آپ کے اسکول کا کوئی اشتہار ہو یا اسکول وغیرہ کا فوٹو وغیرہ ہو, تو یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ کر لیجئے گا. اس کے بعد یہاں سے کلوز کر دیجئے اور اس کے بعد آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا فارم دکھائی دے گا, تو آپ اس پہ کلک کیجئے. دیکھیں کسی کے پاس جب آپ یہ فارم بھیجیں گے تو کچھ اس طرح سے یہ فارم دکھائی دے گا. تو سب سے پہلے یہاں نام کا مطالبہ کرے گا, تو یہاں پہ نام کچھ بھی داخل کر دیجئے. اور اس کے بعد یہاں پہ جینڈر میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ میل یا فیمیل کچھ بھی آپ وہ اختیار کر سکیں گے. اور یہاں پر تاریخ پیدائش میں جا کر یہ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے جو ہے سال کو پہلے اختیار کر لیں گے. دیکھیں یہاں پہ تاریخ بھی جو ہے اسی طرح سے اختیار کرنی پڑے گی. اور یہاں پر جو ہے فوٹو اپلوڈ کریں گے, تو فوٹو جو ہے اس طرح سے اپلوڈ کریں گے. یہاں پہ جائیں گے اور سلیکٹ فائل فرام یور ڈیوائس, یہاں پہ جائیں گے اور کوئی بھی فوٹو جو ہے یہاں پہ سلیکٹ کر لیجئے. اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے اپلوڈ کر دیجئے. یہ فوٹو بھی ان کا اپلوڈ ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ سبمٹ کر دینا اور یہ جو ہے فارم آپ کے پاس چلا آئے گا. یعنی جو یہ فارم بنائے رہیں گے اور جو اس کے آنر ہوں گے
उनके पास ये फॉर्म चला जाएगा। तो ये फॉर्म भरने का तरीका हो गया, और क्विज़ बनाने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। क्विज़ बनाना हो तो सबसे पहले टाइटल दे दीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो है इसके शुरूत वगैरह दे दीजिएगा कि इस क्विज़ में शामिल होने के क्या क्या शुरूत हैं। और सबसे पहले यहाँ पे नाम जो है, नाम का ऑप्शन दे दीजिएगा ताकि जो इसमें हिस्सा ले रहा है वो अपना नाम लिखे। और यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे कर दीजिएगा क्योंकि नाम छोटा सा ही रहता है। और उसके बाद रिक्वायर्ड पे कर दीजिए ताकि जो है ये सवाल भी जो है ज़रूरी रहे, लाजमी रहे। और उसके बाद ऐड क्वेश्चन पे कीजिए और यहाँ से सवाल नंबर 1 डालिए। और उसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर 1 डालिए और ऑप्शन 2 डालने के लिए यहाँ ऐड ऑप्शन लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। और तीसरा ऑप्शन डालने के लिए इस पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ से भी रिक्वायर्ड कर दीजिए और इस सवाल पे आप कितने नंबरात देना चाहते हैं तो यहाँ से इख्तियार कर लीजिएगा। देखिए ये पॉइंट जो है पहले नहीं शो करेगा, और शो करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे चले जाइएगा सेटिंग में, और यहाँ पर लिखा होगा क्विज़ेस, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से बंद होगा। तो इसको आप ऑन कर लीजिएगा और ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहने दीजिएगा। और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वहाँ पे आपको अख्तियार करना है और पॉइंट वैल्यू भी। तो इसको ऐसे सेव कर दीजिए और यहाँ से आप जो है इस सवाल पर नंबर भी दे सकते हैं। मसलन इस पॉइंट आंसर पे की पे जाके और यहाँ पे मसलन इस सवाल के हमें 5 नंबर देने हैं, तो यहाँ पे 5 पॉइंट लिख करके और जो आपका सही जवाब है उस पर आप ऐसे टिक कर दीजिए। हरे का निशान हो गया तो समझिए कि ये जो है जवाब जो है सही होगा। तो जवाब देने वाला अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन अख्तियार करेगा तो उसे सारे नंबर जो है कट जाएंगे। क्वेश्चन डालिए, यहाँ ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, अल्लाह कहाँ है। तो इसमें पहला ऑप्शन मैं दे देता हूँ कि पहले आसमान पर, और दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ कि अर्श पर। अब इसमें और भी ऑप्शन आप बढ़ा सकते हैं, जितने भी ऑप्शन बढ़ाना चाहें। और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिए आंसर की पे यहाँ पे, और यहाँ पे ये सवाल कितने नंबर का है उसको यहाँ से अख्तियार कर लीजिए और फिर जो सही जवाब आपका हो उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से डन कर दीजिए। तो देखिए मैंने 2 सवाल बना दिए हैं मिसाल के तौर पर। अब इसी तरीके से आप जितने भी सवाल बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये क्विज़ का हो गया और उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला जो है सवालात के बारे में बताऊंगा। देखिए मैं एडमिशन फॉर्म और ऑनलाइन क्विज़ के बारे में बता चुका हूं। अब यहाँ से जो है अगर आपको एग्ज़ाम लेना है ऑनलाइन तो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से खोलेंगे शुरू में, तो कभी कभी इस तरह से पेज आएगा। तो यहाँ पे कुछ बने बनाए जो है फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, तो इसमें नहीं जाना है बल्कि आपको ब्लैंक पे क्लिक करना है। तो ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह से खुलेगा। तो यहाँ पे भी वही जो है टाइटल दे दीजिए कि एनुअल एग्ज़ाम, और यहाँ डिस्क्रिप्शन वगैरह में कुछ डाल दीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन में जो है कुछ भी आप डाल दीजिए। मसलन मैं यहाँ पे उर्दू में टाइपिंग करूँगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे।
تو یہ میں نے سوال ڈال دیا ہے، اور یہاں پہ آپ کو کوئز کی طرح سے نہیں بنانا ہے، آپشن میں نہیں بنانا ہے، تو آپ چلے جائیے گا یہاں پہ اور پیراگراف پہ کلک کر دیجیے گا۔ اب یہاں پہ کلک کر دیں گے تو ان کو جو ہے اس میں جواب لکھنا پڑے گا، تو جس سے بھی وہ جواب دے رہے ہوں گے خواہ لیپ ٹاپ سے یا موبائل سے، تو اسی سے وہ جواب یہاں پہ فل کریں گے اور اس کو یہاں پہ لازمی کر دیجیے۔ دیکھیے اگر آپ 5 سوال دے رہے ہیں اور 5 سوال میں سے ایک سوال چھوٹ ہے، اور تو جسے آپ لازمی کر رہے ہوں گے اسی کے اوپر صرف ریکوائرڈ کا کیجیے گا اور سارے آپشن پہ مت کیجیے گا، تاکہ جو ہے جسے بھی وہ چھوڑنا چاہیں اپنے اختیار سے چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیے دوسرا سوال ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کیجیے اور یہاں پہ جائیے اور دوسرا سوال ڈالیے۔ تو یہ ایک سوال ہے، اب اس کا جواب جو ہے لکھنا پڑے گا ان کو، تو یہاں پہ جائیے اور شارٹ آنسر پہ کر دیں گے تب بھی چل جائے گا، کیونکہ اس کا جواب زیادہ بڑا نہیں بن پائے گا، اور پیراگراف پہ کر دیں گے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور یہاں پہ کر دیجئے۔ اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے 2 سوالات ہمارے ہو گئے۔ پہلا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے، دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس سے ہوئی تھی۔ اور دیکھیے 2 سوال ہو گئے، اسی طرح سے آپ جتنے بھی 4-5 سوال بنا لیجئے گا، اور اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز یہ کر دیجئے گا کہ جیسے ایک سوال لازم رہتا ہے 4 سوالات میں، تو جو لازم ہوگا اس کے آگے یہ ریکوائرڈ کا آپشن آن کر دیجئے گا، اور 5 میں مت کیجئے گا ورنہ 5 جواب دینا پڑے گا، جس میں یہ ریکوائرڈ کر دیا جائے گا اس پر جواب دینا لازمی ہو جائے گا، اس وجہ سے جو لازمی سوال ہوگا اسی پہ صرف کیجئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا لنک جو ہے ہم طالب علم تک کیسے پہنچائیں گے، تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کیسا دکھائی دے گا، تو یہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے سوال دکھائی دے گا، تو اسی طرح سے جو ہے سوال آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے۔ دیکھیں میں نے یہاں پہلے جو ہے نام وغیرہ کا آپشن نہیں دیا ہوا ہے، اور آپ اس میں بڑھا لیجئے گا، کیونکہ میں کوئز میں اور اس میں بتا دیا تھا، اس وجہ سے کہ جو ہے لمبی ویڈیو نہ بنے، تو آپ جو ہے اسی طرح سے دے دیجئے گا۔ تو شیئر کرنے کے لیے لنک یہاں پہ جائیے، سینڈ پہ جائیے اور یہاں پہ جو ہے کلک کیجئے۔ ویسے ای میل پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس لنک کو، یا فیس بک پر یا ٹویٹر وغیرہ پر، تو یہاں پہ جائیے اور یہاں پر شارٹن URL پہ کر دیں گے تو یہ لنک جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ اب یہاں سے کاپی کر لیجئے اور جس کو جو ہے بھیجنا ہے اس پر میسج کر دیجئے، مثلا میں یہاں پر جو ہے اس کو پیسٹ کروں گا تو وہی سوالات کھل جائیں گے۔ دیکھیں اس طرح سے سوالات کھل جائیں گے اور میں یہ ساری چیزیں بھر کے جواب دے دوں گا۔ بھائیو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، آج کے لیے بس اتنا سا ہی، اور اس میں بہت ساری فیچر ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں اس کے، اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ اگر کوئی جواب بھیج رہا ہو تو ہم اس کو کیسے دیکھیں اور ایکسل میں جو ہے اس کو کیسے لے جائیں، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالی 1-2 دن کے اندر ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ اسی چینل سے دیکھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔